یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو، اللہ تمہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ طلبگار رحمت ہے، اور رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا بھی دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ تر وقت جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف اختتام کی طرف ہے۔ اس سے پہلے ہماری جتنی کلاسز ہوئی ہیں وہ فضائل پر تھیں، آج بالخصوص دوبارہ ہم مسائل کی طرف آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ لائے ہوئے قانونوں کو سیکھنا یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تو میں کہتا ہوں یار نماز کو صحیح طرح پڑھنا اور زندگی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنا اصل میں یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ بالخصوص یہ تو ہے ربیع الاول، لیکن جب ہم نماز پڑھیں تو ہم میلاد مصطفیٰ ہی منا رہے ہیں۔ سرکار نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، حج نہ ہوتا، زکوٰۃ نہ ہوتی۔ یہ ساری برکتیں جو ہمیں نصیب ہیں یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہی نصیب ہے۔ اور نماز سب سے اہم ترین عبادت جس کا متعدد مرتبہ جو ہے قرآن میں ذکر آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی تو فقط کفر، اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا۔ یہ ڈرانے کے لیے، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم ڈرتے ہی نہیں، ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا ڈرنے والا کہ یار بندہ مومن نہیں رہتا۔ یہ سرکار نے فرمایا اور ڈرانے کے لیے فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز ترک کی، ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، کوئی لمبی چوڑی نمازوں کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی نا تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس نے داخل ہو کر جہنم میں داخل ہونا ہے۔ یہ ایک نماز کی بات، اور ہمارے یہاں تو نمازوں کو ضائع کرنا معمول ہے، بے فکری ہے، نماز کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ذہن یہ ہونا چاہیے جان جاتی ہے تو جائے پر نماز نہ جائے۔ یار دیکھیں نا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا پیارا انداز ہے، جب نماز کا وقت ہوتا تو فرماتے یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو، ارحنا بالصلاۃ، کہ ہمیں سکون پہنچاؤ اذان دینے کے ساتھ، کہ ارحنا بالصلاۃ، نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے نا تو ہمیں بڑا سکون سا ملنے آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے کہ اب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہو نا اور میں نماز نہیں پڑھ رہا تو ایک کیفیت جو ہے وہ تبدیل تو ہونی چاہیے۔ یار نماز کا وقت ہے اور میں مسجد میں نہیں، جماعت ہو رہی ہے اور میں مسجد سے دور ہوں، کم از کم یہ سوچ پیدا ہو ہمارے ذہنوں میں، دل میں یہ سوچ بیدار ہونی چاہیے۔ اور سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو پھر کیونکہ صوفی بزرگ ہے اور صوفی ذرا آگے بڑھ کر بات کرتا ہے، آپ عین الفقر ہے آپ کی ایک کتاب، آپ اس میں حدیث پاک کی نقل فرماتے ہیں، فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے
اور اس کے شکر کا انداز انوکھا اور نرالا ہے. ظاہر ہے جیسے بندے شکر ادا کرتے ہیں ایسے ہی فرمایا جانور بھی شکر ادا کرتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کتا بھی شکر ادا کرتا ہے. مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. اور خنزیر کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنا دیا لیکن مجھے بے نمازی نہیں بنایا. بدتر ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نہیں مل رہی. تو ہم نماز کو سیکھنے کے لیے گویا کہ بیٹھے ہیں. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو نماز کا ایک مسئلہ سیکھ لے روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت کا یہ کام ہے. کیونکہ یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی آداب سیکھ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، وہاں اگر نماز کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے. نماز کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑی اہم ترین عبادت ہے، بڑی اہم. دیکھیں نا کتنی اہم ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں متعدد مرتبہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں کس قدر زیادہ جو ہے نماز کی ترغیب دلائی. مولا کائنات فرماتے ہیں قیامت کا دن ہو اور اللہ مجھ سے پوچھے علی بتا جنت میں جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے، دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لے. جنت میں جانا چاہتے ہو یا نماز پڑھنا چاہتے ہو، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی ہے. تو آپ فرمانے لگے یار میں نا نماز کو اختیار کروں گا. کہا حضرت جنت میں جانا وہ تو مقصود ہے مومن کا کہ وہاں پہنچنا چاہیے. فرمایا جنت میں جانے میں میری رضا ہے اور نماز پڑھنے میں میرے رب کی رضا ہے. میں اپنی رضا پر رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں. کئی لوگ علی کو ماننے والے ہیں، جگہ جگہ بیٹھتے اٹھتے جو ہے علی علی کرتے ہیں، لیکن نماز کا معاملہ آ جائے نا تو پھر مسجد سے ہی دور ہوتے ہیں. ایک بار تو مجھے یاد ہے ایک ملنگ جو ہے نا یہاں سے گزر رہا تھا، تو نماز کا وقت تھا تو میں اندر آنے لگا تو دو ملنگ تھے. تو ملنگ ایک دوسرے ملنگ کو کہنے لگا یہ نا علی کی قتل گاہ ہے، ہم یہاں نہیں جائیں گے. حضرت علی مسجد میں شہید ہوئے تھے. کہنے لگا نا مسجد میں اپنا کوئی کام نہیں. کیا ذہن ہے، بچوں کو نہیں پتا، امام حسن اور حسین کو نہیں پتا، جنہوں نے سر سجدے میں رکھ کر جو ہے وہ کٹوایا اور بتایا کہ نماز ہی اصل مقصود ہے مومن کا. تو نماز سیکھنی چاہیے. نماز کی اتنی ساری فضیلت ہے، بندے کے پہلے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع مل جاتا ہے. سرکار نے فرمایا جس کے گھر کے سامنے ایک نہر رواں ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، صحابہ بتاؤ اس کے جسم پر میل رہتی ہے؟ حضرت رسول اللہ 5 مرتبہ غسل کر نہیں رہتی. فرمایا میری امت کے نمازیوں کی یہ مثال ہے. گناہ ہو بھی جائے لیکن نماز پڑھے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ جب گناہ گار نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو گناہوں کی گٹھری اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے. ادھر رکوع کرتا ہے ادھر گٹھری گر جاتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ گٹھری گر گئی. تو فرمایا اب گر گئی ہے تو پھر اب اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، رہنے دو اسے. اللہ نماز بڑی کمال چیز. ہاں اس کے اندر یہ چیز ہے ہم نماز دیکھ کر پڑھتے ہیں، سیکھ کر نہیں پڑھتے. بقیہ سارے کام تو سیکھتے ہیں لیکن نماز کا کیا معاملہ ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو جیسے دیکھا میں بھی ویسے ہی جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں، اسی طرح نماز پڑھتا جا رہا ہوں. اس کے اندر کن کن آداب کو پیش نظر رکھنا ہے. اللہ اکبر. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت نماز کیسے پڑھنی چاہیے، چونکہ صوفی بزرگ ہیں. میں نے بتایا درویش آدمی آگے بڑھ کر بات کرتا ہے. تو آپ فرمانے لگے یار جب بھی نماز پڑھو نا تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. پل صراط پر تمہارا قدم ہے، سیدھی جانب جنت اور الٹی جانب جہنم ہے، اور اس انداز سے نماز پڑھو کہ تم اس نماز کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر دو. یہ انداز ہونا چاہیے.
اسی نا 2 منٹ تو میں 2 منٹ آیا نماز پڑھ، بس 2 منٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رب کے معاملات میں تسلی سے، محبت سے، عقیدت سے، ذوق اور شوق بنا کر. قبلہ میرے اہل سنت نا، چونکہ صوفی بزرگ ہیں، نماز کا وقت آتا ہے نا تو کپڑے الحمدللہ ویسے ہی ان کے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن ہر نماز کے وقت جیب سے خوشبو نکالتے ہیں اور ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، کپڑوں پہ مارتے ہیں. حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب لوگ اتنے بڑے آپ کو سیاستدان بھی ملنے آتے ہیں اور مالدار بھی ملنے آتے ہیں، اس وقت آپ خوشبو نہیں لگاتے. اور فرماتے ہیں نہیں، میں دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے خوشبو لگاتا ہوں. دیکھیں نا، ہم نے کسی دنیا دار سے ملنا ہو یا شادی کا ایونٹ ہو، ہم نے وہاں کیسے جانا ہے؟ اور اللہ خیر کرے شام کو جب واپس آنا ہے نا ڈیوٹی سے، تو اس وقت ہمارے کپڑوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور ان کپڑوں میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. شارٹ وہ پرانا جا پتہ نہیں وہ کچھا کتوں مل جاتا ہے انہوں نے، وہ پارٹی جی شرٹ. اللہ خیر کرے اگر بندہ کول ہو جائے نا تو کہ یار بندہ کی تو فراں ہو جائے نا تھوڑا، اس سے بھی بدبو کے ببکے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی حضرت موصوف کسی ذرا عالی شان بندے سے جو دنیا کے اعتبار سے مالدار ہے اس سے ملنا جانا ہو تو پھر اس کے ناز نخرے انداز دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کا احترام، بہترین لباس ہونا چاہیے، ذوق بار بار یہ ذوق باندھنا چاہیے. قبلہ میرے اہل سنت فرماتے ہیں بار بار اپنے ذہن کے اندر یہ نیت بٹھائیں کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اور حدیث صوفیہ اکرام نے یہ نقل فرمائی ہے، فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو تو اس یقین کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ سجدہ کیا کرو گویا کہ میں اللہ کے دونوں پاؤں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ سمجھانے کے لیے، صرف نظر کو جمانے کے لیے، خیالات نہ بھٹکیں اس تصور کے لیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے سر رکھ کر بڑی ہی نیاز مندی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اسی کی حمد کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو اس انداز کے ساتھ جب آپ نماز کی طرف آئیں گے تو پہلے وہی بات آ جائے گی نماز سیکھیں. نماز جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، اور نماز پھر بندے کو وہاں تک لے جاتی ہے، کیونکہ یہ نماز ہے جس میں بندہ رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور یہ فرض ہے. بہرحال یہ فرض ہے، یہ یاد رکھیے گا. کسی صورت میں یہ معاف نہیں ہے میں ڈیوٹی پر ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دکان جو ہے کھلی ہوتی ہے میں کیسے جاؤں. یہ ہمارے عذر ہیں. اسلام نے سادہ سا قانون دیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہے. بالکل سادہ سا قانون ہے. تو آج جو ہم نے